السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین حضرات، جیسا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کیوں اب تک اور قیامت کے دن تک اللہ نے توبہ کا دروازے کو کھول رکھا ہے۔ تو آئیے حضرات، آج ہم ایک بیان لے کر آئے ہیں جو مولانا شاکر نوری صاحب کا بیان ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کیوں کھول رکھا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں بیان سے، مولانا شاکر نوری صاحب کا بیان ہے۔ تو شروع کرتے ہیں بیان کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کافر، وہ اللہ کے نافرمان، وہ شرک کرنے والے، کفر کی وادیوں میں بھٹکنے والے بندے جو دنیا میں بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار نہیں ہوتے، تو ان کے لیے میرے پروردگار جل جلالہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، وہ آخرت کا ہے۔ ایسے لوگوں کو پروردگار مہلت دے رہا ہے، لیکن ان کی پکڑ قیامت کے دن سخت ترین فرمائے گا۔ لیکن وہ بندہ مومن جو دنیا کے اندر اللہ عز و جل کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد بھی مولا ان پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے، اس کی شان کریمی ہے، اس کا پیار ہے، اور اس کی ہر مخلوق پر اس کی شان رحمت جو ہے، اس کے جلوے آپ کو دکھائی دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندے کی نافرمانی کرنے کے باوجود وہ اپنی رحمت کے دروازے اپنے بندوں پر بند نہیں فرماتا، بلکہ میرا مولا اپنی رحمت کے دروازے کو کھلا رکھے ہوئے ہے کہ پروردگار کے یہ بندے جو اس کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ اب پلٹ کر آ جائیں، کل پلٹ کر کے آ جائیں، جلدی سے پلٹ کر کے آ جائیں، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ اسی لیے میرے کریم نے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ بندہ جب پلٹ کر کے آ جائے تو اس پر اللہ عز و جل اپنی رحمت کی چادر تان دے اور اس کی مغفرت اور اس کی بخشش فرما کر اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ بے شک بے شک۔ اور یہ شان رحمت کو جس کو بھی اللہ رب العزت جل جلالہ کی شان معلوم ہوگی اور شان رحمت کے بارے میں جو جانتا ہوگا، وہ اپنے رب کو جب بھی پکارے گا تو اس کی رحمت ہی کے ساتھ پکارے گا اور اس کی رحمت کو آواز دے گا۔ اس لیے کہ ہر وہ شخص جس کے پاس رب قدیر جل جلالہ کی معرفت کی دولت نصیب ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کی ساری صفات کے اندر رحمان و رحیم والی صفات سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے، آپ اندازہ لگائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی ابتدا کے اندر رکھی گئی، اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کی ابتدا بھی ہو رہی ہے تو آپ اس کو دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب محبوب کو قرآن سکھانے کی بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کی رحمت کے جلوے ساری کائنات پر بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ اگر مہربانی نہ فرمائے تو ہم جیسے ایک قدم بھی چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ اس کی مہربانی ہی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے ارشاد کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہمیں زندگی دیے ہوئے ہے، اور پروردگار جل جلالہ اپنی رحمتوں کی بارشیں ہم پر نازل فرما رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جب بارگاہ سمدیت میں التجا کرتے ہیں تو اس کی رحمت ہی کو پکارتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو عرض کروں کہ آپ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی طرف توجہ مبذول کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ آپ دیکھیں ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین او کما قال، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ یہی تو دعا کی کہ اللہ ہماری مغفرت فرما اور ہم پر مہربانی کی بارشیں نازل فرما۔
جی اسی بے طریقے شک سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی، تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی، قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر۔ بے شک عرض کی اے رب میرے، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، اور تو سب مہر والوں سے بڑا مہر والا، یعنی سب سے زیادہ مہربانی فرمانے والا، جتنے بھی مہربانی کرنے والے دنیا کے اندر ہیں اور تیری مخلوق میں ہیں، ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی مہربانی کرنے والی ذات ہے تو اے میرے کریم تو ہی ہے، تجھ سے بڑا بے کوئی شک بے شک مہربانی کرنے والا نہیں ہے۔ حق یہ بات ہے۔ ارحم الراحمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو اس طریقے سے پکارا، ارحم الراحمین کہہ کر۔ فرمایا گیا جب کوئی بندہ اپنی دعا کے اندر یا ارحم الراحمین، 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 اس طریقے سے 3 یا 5 مرتبہ کہہ کر پکار کر اپنے رب کو، اس کے بعد جب دعا کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ اگر کسی کو کچھ کہنا ہے اور مکمل طور پر اس کی توجہ اگر آپ چاہتے ہیں، جس کسی نے آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ اس کے کان میں بات کریں گے تاکہ اس کی مکمل توجہ آپ کی بات کی طرف ہو۔ یہ تمثیل بے صرف شک سمجھانے کے لیے ہے۔ تو جب کوئی بندہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ بندے اب مانگ تجھے کیا چاہیے، میرا رب پھر اس کی جھولیوں کو بھر دیا کرتا ہے۔ بے شک میرے سبحان پیارے اللہ بے آقا شک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کو اور اس کی شان رحمت کو، تو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ سمدیت میں عرض کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔ تو میرے کریم نے کیا فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ دیکھیں میرے رب کی شان۔ رب ارشاد فرماتا ہے میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ جی تو بے ان شک قریب بے شک میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے سبحان پیارے اللہ آقا بے شک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی شے ایسی نہیں جس کو میرے رب کی رحمت گھیرے ہوئے نہ ہو۔ سبحان اس اللہ لیے کہ ہر شے کی شان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر شے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے، اور ہر شے کا خالق بھی اللہ ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی شے کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو جب وہ ہر شے کا خالق ہے تو ہر شے کو اس کی رحمت گھیرے ہوئے ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر شے سے کوئی نہ کوئی شے ایسی نہیں، کوئی شے بھی ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا تسبیح کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شے جانتی ہے کہ ہمارا پالنہار حقیقی کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق کون ہے۔ تو ہر مخلوق رب قدیر جل جلالہ کی تسبیح کرتی ہے، اور پروردگار جل جلالہ ہر مخلوق پر، ہر شے پر اپنی رحمت کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب آپ دیکھیں
پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دعا کی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ اللہ اکبر، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں رجوع لانے پر اللہ نے یہ تو فرما دیا کہ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اب پروردگار جل جلالہ نے کن لوگوں کے لیے اپنی نعمتوں کے حوالے سے فرمایا کہ کن پر وہ نعمتوں کی اور رحمتوں کی بارش فرمائے گا، تو رب نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ان قریب سے مراد قیامت ہے کہ قیامت کے دن مومنوں کو اللہ تعالیٰ اتنی رحمت، اسی لیے جب اپنی شان رحمت کا ذکر وہ کرتا ہے تو یوں فرماتا ہے کہ ایک حصہ رحمت کا مخلوق میں اس نے تقسیم فرمایا، 99 حصے رحمت کے اس نے قیامت کے لیے چھوڑ رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ایک رحمت میں مخلوق سے اتنا پیار ملتا ہے اور رب قدیر کے جلوے پروردگار جل جلالہ اپنی شان رحمت کے جلوے جب قیامت میں دکھائے گا تو اس کی شان رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا دنیا میں کافروں کو بھی وہ نعمت دیتا ہے، دنیا میں مشرکوں کو بھی وہ نعمت دیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ جن کو نعمت عطا فرمائے گا اور اپنی رحمت کے دروازے جن کے اوپر کھولے گا اور رحمت جن پر نچھاور کرے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو متقی ہوں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ دیتے ہوں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آیے کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے رب کے حوالے سے اعلانیہ دیکھنے کی بات فرمائی تو رب قدیر جل جلالہ کا غضب ان پر نازل ہوتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یوں تو اللہ کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر جو ہے وہ نچھاور ہوتی ہے، لیکن مومنین کے لیے پروردگار کی رحمت کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے مومنوں پر اپنی رحمت کے حوالے سے فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیرے سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان۔ اللہ اکبر، مسلمانوں پر مہربان۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت درود نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب کبھی پروردگار جل جلالہ آپ پر کوئی فضل و شرف نازل فرماتا ہے یا آپ کو کسی فضل و شرف سے نوازتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے طفیل نوازتا ہے۔ اللہ اکبر، جب پروردگار جل جلالہ سے اس امید کے حوالے سے کہ اللہ جس طریقے سے آپ کو نوازتا ہے آپ کے صدقے میں ہم کو بھی نوازتا ہے، جب اس امید پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ اکبر، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر۔ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
ان پر صرف رب قدیر جل جلالہ درود نہیں بھیجتا، فرشتے بھی ان پر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں۔ اور یہ بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر بہت مہربان ہے۔ میرا مولا مسلمانوں پر بہت مہربانی فرماتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ سے عرض کروں گا کہ آج جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ہم زوال پذیر ہیں، پسماندگی کے شکار ہیں، تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبتیں ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہیں اور پریشانیاں جانے کا نام نہیں لیتی، ہمارا مولا شاید ہم سے ناراض ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، وہ اگر ناراض ہو تو ایک قدم ہم چل نہیں سکتے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ کریم ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود اس نے ہم پر رزق کے دروازے بند نہیں کیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ مسلمانوں پر بہت مہربان ہے، بے پناہ مہربان ہے۔ اس کی مہربانی کا ایک جلوہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی رحمت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ بندے کے جوتے کے تسمے اگر ٹوٹ جائیں اور اس سے اسے جو تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف پر بھی پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے لیے تکلیف کے اندر بھی اللہ نے اپنی رحمت کو پوشیدہ رکھا ہے، کہ تکلیف کے موقع پر بھی ہمیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر مولا کرم اس طرح سے فرماتا ہے کہ میرے بندے تجھے تکلیف پہنچی ہے نا، چل اس تکلیف پر میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر وہ گناہوں پر پکڑ کرے تو ہم میں کا کون ہے جو اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہے یا اس کی پکڑ سے جو ہے بچنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہو؟ تو یہ اس کی مہربانی ہے، اور مسلمانوں پر خاص طور پر اس کی مہربانی ہے۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، اور یہ دنیا ہے ہی دار الابتلاء، یہاں پر امتحان امتحان اور امتحان ہی ہے۔ قیامت کے دن پروردگار جل جلالہ جب مومنین پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے گا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ دیکھنے کے لائق ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو دنیا میں تکالیف کے اندر زندگی گزارتے ہیں، پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں، مصیبت و آلام میں زندگی گزارتے ہیں، کل بروز قیامت انہیں کہاں جگہ دی جائے گی جانتے ہیں آپ؟ انہیں شجرۃ البلوا کے نیچے جگہ دی جائے گی، اور شجرۃ البلوا کے نیچے جب وہ ہوں گے اور جب وہاں پر ہوں گے اور جب ان پر پروردگار کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہوں گی، اس وقت لوگ یہ کہیں گے کاش ہم بھی دنیا، وہ لوگ کہیں گے جو دنیا میں راحت کی زندگی گزارتے، عیش کی زندگی گزارتے، بہت سکون کی زندگی گزارتے، وہ جب دیکھیں گے کہ شجرۃ البلوا کے نیچے موجود وہ لوگ جو دنیا میں پریشانی میں گرفتار تھے، ان پر مولا اس طریقے سے رحمتوں کی بارشیں نازل فرما رہا ہے، تو وہ عرض کریں گے کاش دنیا میں ہمیں آروں سے چیر دیا ہوتا تو آج ہم بھی اس رحمتوں کی بارش کے اندر نہاتے چلے جاتے۔ آپ اندازہ لگائیں، آخرت کا عیش سب سے عظیم عیش ہے، اور آخرت کی جو ہے راحت، یہ سب سے عظیم راحت ہے۔ تو آخرت میں اللہ مومنوں کو خوب نوازے گا، اور پروردگار جل جلالہ ان پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ اور حضرات، باقی میں یہ بیان بہت ہی اچھا بیان ہے، اور اگر اس سے انسان چاہے تو بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ کس چیز کو لے کر کہ اسے اس بیان کے حوالے سے بہت کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ اے بندے، اب بھی گناہ سے منہ پھیر لے اور اللہ کی طرف اپنے منہ کو پھیر لے تاکہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور ہر چیز کی اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ رزق کی تنگی یا کوئی سی بھی چیز ہو، وہ صرف ایک ہی چیز دور کر سکتی ہے، اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کی اطاعت کرنے والا کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات، اس بیان کو ضرور سنیں پورا، اور سننے کے بعد آگے اور بھی لوگوں کے پاس شیئر ضرور کر دیں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.